ختم قرآن کی یہ جو مجلس ہے یا ہمارے بچوں کا حافظ قرآن ہونا، خاص کر کے اس زمانے میں جب سوشل میڈیا کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، ریلز کا ایک جادو چلا ہوا ہے، بے شمار فتنوں کا ہمارے بچے شکار ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے نیو جنریشن موبائل میں گیمز میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے وقت اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو یقین مانیے اس سے بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ اس فتنے والے زمانے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے سامنے ان کٹ ڈائمنڈ پیس ہے۔ یہ بچے ذرا سا شیپ دیں گے، ذرا سا رخ موڑ دیں گے تو یہ بچے ہیرے ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اسے غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال ايضا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم۔ معزز حاضرین مجلس اور یہاں موجود ہمارے اساتذہ اور علماء کرام، اور یہ جو بزم جن بچوں کے لیے سجی ہوئی ہے، پیارے بچوں اور ان کے سرپرست والدین اور مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ہر ایک کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو، جب اس کا خاتمہ ہو جائے تو قبر میں اسے سکون ملے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی وقار کا تاج انہیں پہنائے۔ کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ حل ہو جائیں، گھروں میں سکون دیکھنے کو ملے۔ یقین مانیے آج ہم جس محفل میں شریک ہیں یہ اسی طرح کی ایک مبارک مجلس ہے۔ ختم قرآن کی یہ جو مجلس ہے یا ہمارے بچوں کا حافظ قرآن ہونا، خاص کر کے اس زمانے میں جب سوشل میڈیا کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، ریلز کا ایک جادو چلا ہوا ہے، بے شمار فتنوں کا ہمارے بچے شکار ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے نیو جنریشن موبائل میں گیمز میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے وقت اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو یقین مانیے اس سے بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ اس فتنے والے زمانے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ اور یہ حافظ قرآن ہونا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ جو دو طبقے ہیں
قرآن سیکھنے والا اور قرآن کو سکھانے والے، یہ جو دو طبقے ہیں، پوری دنیا میں سب سے بہترین کیٹیگری اگر کوئی ہے تو یہی وہ دو طبقے ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہیں۔ یہ جو استاذ اور شاگرد کا جو تعلق ہے، قرآن سیکھنے والوں کا اور سکھانے والوں کا جو تعلق ہے، یہ اتنا بڑا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کا تعلق تھا۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو یہ واقعی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اس موقع پر والدین سے کہنا چاہوں گا، اسلام میں تربیت کی عمر کیا ہے؟ اسلام میں بچوں کے کیئر کی کیا عمر ہے؟ اکثر کے ذہن میں آتا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوں، 2-4 سال کے ہوں، تو اس وقت سے اسلام نے بچوں کی تربیت پر توجہ دی۔ معذرت کے ساتھ، اسلام نے بچوں کی تربیت اس سے پہلے سے اس کا خیال کیا ہے۔ اسلام میں بچوں کی تربیت کے لیے کس قدر توجہ دی گئی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے یہ پیغام دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صالح اولاد تمہارے یہاں پیدا ہو، تو اسلام نے کہا کہ اس بچے سے پہلے بلکہ ان کے جو والدین ہیں ان کے نکاح کے موقع پر بچے کے مستقبل کا خیال کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم نیک اولاد چاہتے ہو تو سب سے پہلے نیک اور دیندار خاتون کا انتخاب کرو۔ ایک نیک اولاد کے لیے اسلام نے اس کی پیدائش سے پہلے خیال کیا ہے کہ اگر ماں نیک ہو تو یقیناً اس کے کھوک میں پلنے والی اولاد بھی نیک ہوگی، کیونکہ یہ جو اولاد ہے انسانی زندگی ختم ہونے کے بعد اگر واقعی والدین کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، ماں باپ کو مرنے کے بعد اگر کوئی کام آ سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیک اولاد ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ آج ذرا دیکھیے، ایک انسان کے آج جو ہم تعلیم دے رہے ہیں ہمارے اولاد کو، آج جو ڈگریاں ہم اپنے اولاد کو دلا رہے ہیں، کیا اس سے آپ توقع کریں گے کہ یہ نئی نسل ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد کرے گی؟ مرنے کے بعد تو دور کی بات، یہ ڈگریاں حاصل کر کے یہ اولاد اپنے ماں باپ کو زندگی ہی میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آتے ہیں، تو ایسی اولاد مرنے کے بعد کام آئے گی؟ عزیزوں، معزز سامعین، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ اگر آپ جتنی بھی تعلیم دے دیں، اگر بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو یقین مانیے یہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بچوں کی تربیت کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک پودا لگایا، ایک پودا جس کو آپ بہت توجہ سے اسے پانی دیتے ہیں، اس پودے کی سیرابی کرتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اسے کھاد ڈالتے ہیں، اسے دھوپ اور چھاؤں سے بچا کے رکھتے ہیں، جس قدر دھوپ اور چھاؤں چاہیے اتنی چھاؤں دیتے ہیں، تو وہ جو پودا ہے اس کے جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، زمین میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پودا مضبوط تناور ایک درخت بن جاتا ہے۔ ہاتھی بھی لا کر اس پودے کو اکھاڑنا چاہے تو نہیں اکھاڑ سکتے۔ اگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا درخت ہے، ایک دوسرا پودا ہے، نہ اس کا باغبان اسے پانی دیتا ہے، نہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، نہ دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھتا ہے، نہ اس پودے کو کھاد ڈالتا ہے، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک چھوٹے سے ہوے کے جھونکے کے ساتھ وہ پودا زمین سے اکھڑ جائے گا۔ معزز سامعین، آج سوشل میڈیا کے فتنے، ارتداد کے فتنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔
20-20 साल तक वल्लाह आज फजर में एक खातून ज़ारो कतार रो रो कर अपनी आप बीती मुझे बता रही है। 24 साल जिस बच्ची को उन्होंने अपने लख्ते जिगर को जिस तरबियत से, प्यार से, मोहब्बत से पाला, लेकिन इस सोशल मीडिया के जमाने में वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकी। तो ऐसे लफंगे हजरात, ऐसे मवाली किस्म के लोग उस बच्ची के साथ कभी गिफ्ट के नाम पर, कभी मोबाइल के नाम पर, कभी इस तरह की चीजों से दिल बहला कर वो 25 साल की जो तरबियत थी, माँ की ममता थी, वो एक तरफ, और वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। पिछले दिनों आपके सामने वो वाकया भी याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा कि एक माँ तरस जाती है, अपनी बेटी को मना रही है, कोर्ट से मैरिज करके वो जा रही है, आखिरी वक्त वो दरखास्त कर रही है, बेटी पलट कर आ जाओ। तो जिस अंदाज में गाड़ी के डोर का धक्का मारकर मां को रास्ते में गिराकर वो अपने आशिक के साथ निकल जाती है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माओं, आज के जमाने में हमारा जो फोकस है कि बच्चों का रिजल्ट, बच्चों का ये जो सर्टिफिकेट और बच्चों के नताइज के लिए जो हम परेशान हो जाते हैं, 2-4 नंबर कामयाब अगर कम आने पर कितनी डांट पड़ती है। मैं आप लोगों को एक नसीहत करना चाहूंगा, इसे गौर से सुने। हमारे बच्चों के नंबरात, स्कोर भले 1-2 नंबरात कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट में अगर हमारे बच्चे थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उन बच्चों की तरबियत करें कि वो कभी अखलाक में ना गिरे, उनके कैरेक्टर कभी कम ना हो, उनका स्टेटस कभी ना गिरे। ये उनको बतलाएं, उनके जहन में डालें कि नंबरात अगर कम आ जाए तो उसकी भरपाई हो सकती है। इस साल नहीं, अगले साल वो अच्छे नंबरात ला सकते हैं। अगर अखलाक में गिर जाए, कैरेक्टर में गिर जाए, उनका स्टेटस अगर उसका लेवल नीचे हो जाए तो फिर उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये नंबरात और ये सर्टिफिकेट का असर वक्ती है। हमेशा काम आने वाली जो चीज है वो उनके अखलाक और उनके कैरेक्टर है। इस मौके पर हमें चाहिए कि इस्लामी तारीख में हमारे सहाबा इकराम, ताबईन, हमारे सहाबियात, उम्महातुल मुमिनीन के बेशुमार तरबियत के वाक़ियात मिलते हैं कि किस तरह इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की वालिदा ने उनके ऊपर मेहनत की, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की वालिदा ने उन पर मेहनत की, इमाम शाफई रहिमहुल्लाह की वालिदा ने उन पर मेहनत की। किस तरह वो सहाबा इकराम कम उम्री में उनके अंदर लीडरशिप पैदा होती थी। 17 साल का नौजवान सरजमीन हिंद को फतह करता है। मोहम्मद बिन कासिम, ज़ैद इब्न साबित 15 साल की उम्र में इब्रानी यहूदियों की जबान 15 दिनों के अंदर सीखते हैं। और बहुत से तारीखी मिसालें हैं। ये तकरीर का मौका नहीं है, मेरी दरख्वास्त है कि हम अपने औलाद के लिए वक्त दें, हम अपने लख्ते जिगर और खूने जिगर हमारे बच्चों के साथ वक्त गुजारें। अगर आप इस सरमाए का ख्याल नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारे जो बच्चे हैं, ये जो हमारा सरमाया है, ये ऐस की तरह आपकी आंखों के सामने पिघल जाएगा और वक्त गुजरने के बाद इस पर अफसोस का कोई फायदा नहीं होगा। तो वक्त गुजरने से पहले ये जो इर्तिदाद की लहर, सोशल मीडिया की लहर, रील्स के फितने, LGBT के फितने, एक्स मुस्लिम के फितने, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि उस तरह के फितने हमारे बच्चों को, हमारे ब्राइट फ्यूचर को, हमारे इन रोशन मुस्तकबिल को लूटने के लिए, इस सरमाए पर हमला करने के लिए बेचैन इंतजार में है। तो इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज तालीमी इदारों की कमी नहीं है। ये खुद अपना जो अरेट और अपना अल-फितरा जो इदारा है, इसके तकरीबन 160 ब्रांचेस हैं। MS के नाम से जो हैदराबाद में इदारा है, 170 उसके ब्रांचेस है। शाहीन के नाम से 35 इदारे, 35
ان کے فرینچائزز اور 35 مدرسوں میں ان کا سلیبس تقریباً 100 سے زائد ادارے ہیں. کوسٹل بیلٹ جو اڑپی مینگلور بھٹکل کا علاقہ ہے، میف کے انڈر میں 120 سے زیادہ ادارے ہیں. ہر اسٹیٹ میں ہمارے 1000 سے زیادہ اسلامک اسکولز اور مسلم مینجمنٹ کے اسکولز ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم تربیت پر توجہ دیں، ورنہ میں نے ایسے اسلامک اسکولز دیکھے ہیں مسجد اور قبرستان سے 20-25 میٹر کے فاصلے پر اینیول ڈے کے نام پر گانے بجانے میوزک سب کچھ چلتا ہے. یہ اسلامی اسکولز کے نام پر دھبا ہے. یہ اسلامک اسکولز کے نام پہ اپنی تجارت اور کمرشل عمارتوں کی تعمیر کر رہے ہیں. ایسے اداروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھلے ہمارے ادارے اتنے پختہ نہ ہو، چند کمروں ہی پر مشتمل ہو، لیکن ان اداروں میں قال اللہ و قال رسول پڑھایا جائے، وہاں کے بچوں کو حافظ حافظہ بنایا جائے اور وہاں صحیح معنوں میں تربیت دی جائے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے سامنے ان کٹ ڈائمنڈ پیس ہے. یہ بچے ذرا سا شیپ دیں گے، ذرا سا رخ موڑ دیں گے تو یہ بچے ہیرے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ایک شاعر کے بقول، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. میں اللہ کے شکر کے بعد ہمارے الفطرہ کے چیئرمین سید اصغر صاحب کا اور ان کے والد محترم کا خصوصیت کے ساتھ شکر بجا لاتا ہوں جنہوں نے موقع فراہم کیا. فجزاکم اللہ خیرا و شکرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.